موضوع چل رہا تھا کتاب محسن و زبان محسن میں سے رجال الغیب کی دنیا. رجال الغیب کی دنیا موضوع چل رہا تھا. تو جہاں سے بات ہماری پچھلا بیان مکمل ہوا تھا وہیں سے ہم اس کو شروع کرتے ہیں. تو حضور داتا گنج بخش والا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضور داتا گنج بخش کا رجال الغیب کا ذکر چل رہا تھا کہ حضور داتا گنج بخش کا پیغام لانے والا کیا لاہور کا کتب تھا. تو اس کے ضمن میں بات جہاں مکمل ہوئی تھی مفتی محمد زبیر صاحب پیر طریقت مفتی محمد زبیر بیر بلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ کیا وہ مست جو وہاں حضور داتا گنج بخش کے مزار پر بیٹھتا تھا وہ روحانی دنیا میں حضور داتا وہ گنج بخش کے دربار کے انتظامی امور میں آپ کی اسسٹنٹ کی حیثیت رکھتا تھا انتظامی امور کو سر انجام دینے کے لیے. جیسا کہ میرے حضور قبلہ و کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاجی محمد یوسف علی نگینہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ گدی نشین کا صاحب مزار سے رابطہ ہوتا ہے. گدی نشین کا تو جو گدی نشین ہوتا ہے اس کا صاحب مزار سے لازماً رابطہ ہوتا ہے. اور پچھلے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ وہ سارا واقعہ جانتا تھا کہ مفتی صاحب کب داخل ہوئے اور کہاں سے آئے اور وہ کاغذ اس پر کیا لکھا ہوا تھا اور حضور داتا صاحب نے کیا فرمایا. وہ جب آپ پچھلا بیان سنیں گے تو آپ کو ساری جو چیز ہے وہ واضح ہو جائے گی جو ان سے یہ. تو بابا جی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں جب کبھی میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے شرق پور شریف جاتا تو پہلے حضرت میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دیتا. تو آپ فرماتے کہ ایک مرتبہ آپ کے مزار پر میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر بحالت مراقبہ دل ہی دل میں آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا. سیم وہی واقعہ جو پچھلا حضور داتا صاحب والا تھا. آپ فرماتے تھے میں نے میاں شیر محمد صاحب کو دل ہی دل میں مراقبے کی حالت میں عرض کیا. میں نے کہا حضور آپ کے جو گدی نشین ہیں میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی جب بھی آتے ہیں ہم ملنے کے لیے کبھی ہنس کر نہیں ملتے. اور فرماتے تھے میں نے یہ بھی مراقبے کے اندر ہی یہ بھی فرما دیا میں نے کہہ دیا کہ جب بھی آئیں تو صرف دال روٹی کی دعوت سے ہی نوازتے ہیں کبھی دال روٹی کے علاوہ کچھ نہیں. تو فرماتے تھے میری عادت تھی کہ میاں شیر محمد صاحب کی بارگاہ میں حاضری دے کر تو پھر میں میاں غلام اللہ صاحب کے پاس لازماً ملنے کے لیے جاتا تھا. تو میں جب میاں غلام اللہ صاحب کے پاس پہنچا تو جہاں کبھی میاں شیر محمد صاحب شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے تو میں نے دیکھا کہ میاں غلام اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں. اور جیسے پہلے بڑے ہی سنجیدہ انداز میں ملتے تھے ہنس کے نہیں بات کرتے تو شفقت اور محبت سے اور مسکراتے ہوئے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے یوسف کیا میرے بھائی سے میری شکایت کر کے آ رہی ہو؟ لو پہلے کھانا کھاتے ہیں. تو یہ سب کھانے آج یوسف آپ کے لیے ہیں جو ان سے. اور رہی بات کہ نہ مسکرانے کی تو جس کا قطب الاقطاب شیر محمد جیسا بھائی دنیا سے پردہ فرما جائے کیا اس کے منہ پر کبھی مسکراہٹ آ سکتی ہے؟ تو آپ فرمایا کرتے تھے یہاں سے مجھے پتہ چلا کہ گدی نشین کا تعلق
صاحب مزار سے ہوتا ہے، اس کا رابطہ ہوتا ہے، مگر گدی نشین وہ جو واقعی گدی نشین کہلانے کا حقدار ہو، آج کل کے نام نہاد رسمی گدی نشینوں کی مانند نہ ہو، جو طریقت تو کیا شریعت سے بھی بے خبر۔ راکم الحروف کو سلسلہ عالیہ یوسفیہ کی خلافت ملنے کا واقعہ بھی اسی ضمن میں ایک دلیل سے ہوا، یوں کہ قبلہ پیر و مرشد بابا جی صاحب حاجی محمد یوسف علی نگینہ صاحب آپ کے وصال کے بعد ایک رات خواب میں مجھے بابا جی صاحب کی زیارت ہوئی، تو میں نے دیکھا کہ آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی مسند کے اوپر جہاں خود بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے وہاں بٹھا دیا اور مجھے فرمانے لگے، لو بھائی اب ہمارے جانے کا وقت ہو گیا، اب تم یہاں بیٹھو۔ اچھا، اس نورانی خواب کے چند روز بعد جب مورخہ 10 جولائی 1995 11 صفر المظفر تو میں بروز پیر آستان عالیہ شریف پہنچا تو آپ کے بڑے صاحبزادے جو گدی نشین تھے اس وقت، صاحبزادہ محمد اللہ دیتا زمزم یوسفی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے چاہا کہ اس مبارک خواب کا میں ان سے بھی ذکر کروں کہ ایسے مجھے بابا جی صاحب ملے اور انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور اپنی گدی کے اوپر بٹھایا، اپنی مسند پر بٹھایا، فرمایا لو بھی اب تم بیٹھو، میں جا رہا ہوں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ میں وہ خواب ان کو بتانے لگا تو، اور یہ بات میں نے آپ کو تاریخ بھی بتا دی، تو میں وہ خواب بتانے لگا تو آپ بابا جی صاحب کے مزار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے، کہنے لگے آپ کو مبارک ہو، ہمیں حکم ہو گیا ہے کہ اب ہم آپ کو خلافت عطا فرما دیں بابا۔ تو اس واقعے سے جہاں شیخ طریقت کی بندہ ناچیز پر شفقت اور عنایت واضح ہوتی ہے، وہاں گدی نشین کا صاحب مزار سے رابطہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ وہی بات جو میں نے آپ کو حضور داتا صاحب والے واقعے میں سنائی اور جو میں نے میاں شیر محمد صاحب شرک پوری والا بابا جی صاحب والا واقعہ سنایا کہ صاحب مزار کا گدی نشین کا صاحب مزار سے ایک روحانی رابطہ ہوتا ہے۔ تو خیر، اب مفتی محمد زبیر صاحب کا جو ذکر چل رہا تھا وہی حضور داتا صاحب والے واقعے کے سلسلے میں سے، اب ان سے دوسری ملاقات کے بعد ملاقاتوں کا سلسلہ اتنا بڑھا کہ جیسے عرصہ دراز سے ہم پیالہ اور ہم نوالا ہوں، چونکہ مفتی صاحب مست درویش والے واقعے سے بے خبر تھے۔ چنانچہ کچھ دنوں بعد جب میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا کہ حضور داتا صاحب یہ واقعہ پیش آیا، اس درویش کا سارا واقعہ، تو وہ زار و کتار بہت روئے، کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے علم اور زبان پر ہمارا نام آنا بھی بخشش اور جنت کی خوشخبری ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنے ہی لوگ پراگندہ حال، خاک آلود بال اور پرانے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نہ کوئی ان کی پرواہ کرتا ہے اور نہ ہی کوئی توجہ، لیکن اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا بیٹھیں، یعنی ان کے باطن کا حال اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، یعنی اگر وہ یہ کہہ دے کہ اللہ ایسا کرے تو اللہ ان کی لاج رکھتے ہوئے ویسا ہی کرتا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب عینیہ بن حسن الفزاری جو قبیلہ مدر کا سردار تھا، وہ اسلام لانے سے پہلے ایک دفعہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، وہاں حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر غفاری وغیرہ اور دیگر فقراء صحابہ کرام بیٹھے نعمت دیدار حبیب سے لطف اندوز ہو رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے۔
گرمی کے موسم میں ان کے پسینے کی بو اونی جبوں سے اٹھ رہی تھی۔ وعنیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، کیا یہ بدبو آپ کو تنگ نہیں کرتی؟ ہمارا آپ کے پاس آنے کو بہت دل کرتا ہے، لیکن جب آتے ہیں تو غلیظ اور بدبودار کپڑوں والے آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں یہاں سے اٹھا دیا کریں تب ہم آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، یا ان لوگوں کے لیے پھر آپ کوئی علیحدہ مجلس لگایا کریں، کوئی علیحدہ مجلس کا انتظام کریں تاکہ ان کی بدبو ہمارے دماغوں کو پریشان نہ کرے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ فوراً جبریل امین فرمان الہی لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ لازم رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کی رضا چاہتے ہوئے اس کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ کی نگاہیں ان سے نہ ہٹیں، یعنی آپ ان لوگوں کی صحبت ہرگز ترک نہ کریں۔ تو خیر، یہ لوگ بڑے مقبول بارگاہ ہیں۔ تو مفتی صاحب نہایت انکسارانہ انداز میں فرمانے لگے، اگر ہو سکے تو کبھی میری بھی ان سے ملاقات کروا دیں۔ ملاقات نہ صحیح، وہی جو حضور داتا صاحب کے مزار پر وہ جو مجذوب درویش نما ایک فقیر تھا، ننگے پاؤں جو پھرتا تھا، ملاقات نہ صحیح دور سے زیارتی کروا دیں۔ مگر عجیب معاملہ تھا، جب کبھی مفتی صاحب ساتھ ہوتے وہ مست دکھائی نہ دیتا، اور جب وہ دکھائی دیتا تو مفتی صاحب ساتھ نہ ہوتے۔ لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ اگر کبھی کسی اور کو ملوانا چاہتا، وہ مست حیرت انگیز انداز میں فوراً سامنے آ جاتا۔ مثلاً ایک مرتبہ نعت خان پیر محمد علی قادری بدھ والے دن اپنے ایک دوست کو لے کر میرے پاس تشریف لائے۔ ان کا دوست مجھ سے کہنے لگا حضرت اس وقت لاہور کا کتب کون ہے؟ تو محمد علی قادری نعت خان جو ہیں پیر صاحب محمد علی قادری، وہ ہنستے ہوئے کہنے لگے حضرت اس کو لاہور کا کتب دکھائی دیں۔ خیر، اگلے دن اب اتفاق سے جمعرات کا دن تھا، اور جمعرات عصر کے وقت حضور داتا صاحب کے سین میں بیٹھا ہوا تھا اور مزار شریف اور گنبد شریف کو دیکھے جا رہا تھا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں پر بھی محمد علی قادری اپنے اسی دوست کے ساتھ اتفاق سے اگلے دن وہاں آ جائے گا۔ وہ وہاں پر بھی آ گیا۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ یا اللہ، یہ تو کل ہی مجھ سے زیارت کتب کی فرمائش کر رہے تھے، اب یہاں ان ہزاروں لوگوں میں ان سے اس مست کی ملاقات کیسے کرواؤں؟ ابھی اس خیال کا دل میں آنا ہی تھا کہ وہ مست سامنے حاضر۔ محمد علی اور اس کے دوست سے ہاتھ ملانے کے بعد بندہ ناچیز سے غالباً بغل گیر بھی ہوئے، اور یہ گئے وہ کہاں سے ظاہر ہوتا، کہاں چلا جاتا، کچھ معلوم نہیں تھا۔ اسی طرح ایک دن داتا صاحب مواجہ شریف میں دوران مراقبہ ان کا خیال ذہن میں کیا آنا تھا کہ جب آنکھیں کھولیں تو ان کو اپنے سامنے آنکھیں جھپکاتے میرے چہرے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے پوچھ رہی ہوں یہ بھی کوئی یاد کرنے کا وقت ہے۔ پھر ایک روز غالباً احمد اور محمد کو ساتھ لے کر دربار شریف گیا، سوچا یہ بھی اس درویش کی زیارت کر لیں۔ ابھی ہم وہاں پہنچے ہی تھے کہ وہ ایک طرف سے آتے دکھائی دیے۔ بہرحال یہ مفتی صاحب والا واقعہ قسط وار آپ کے سامنے چل رہا ہے۔ آگے جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ سنتے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔